अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धुंध ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा है। सर्दियों में शाम जल्दी हो जाती है। इरम खातून ने किचन में खाना बनाते हुए खिड़की से बाहर नज़र डालकर सोचा। आज वो अपने शौहर का बेताबी से इंतज़ार कर रही थी और कुछ खौफज़दा भी थी। अगर वो बच्ची को साथ ले आए तो क्या मैं उसे कबूल कर लूँगी? इरम की शादी हुमायूं से 5 साल पहले हुई थी। अब वो 2 बच्चों की वालिदा है। इरम मुनासिब शक्ल सूरत की मालिक है, जिसकी वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। अच्छे रिश्ते की तलाश में इरम की उम्र 35 के हिस्से को छूने लगी थी। ऐसे में इरम के लिए हुमायूं का रिश्ता किसी नेक शुगून से कम नहीं था। इरम के घर वालों ने बिना छानबीन किए हुमायूं के रिश्ते को हाँ कह दी और 1 माह के अंदर इरम दुल्हन बनकर हुमायूं के घर आ गई। हुमायूं के एक भाई और बहन हैं। बाप के इंतकाल हो चुका है, वालिदा भी हयात है। हुमायूं की बहन शादी के बाद अमेरिका चली गई और जाते हुए हुमायूं की शादी फरीदा से करवा गई। फरीदा खूबसूरत और कम उम्र लड़की है। हुमायूं और फरीदा अपने घर में खुश और खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही थी। 1 साल बाद उनके घर में नन्ही परी की आमद ने उनकी खुशियों को 4 चांद लगा दिए। दुआ 6 माह की हो चुकी थी। एक दिन फरीदा और हुमायूं सैर करके वापस आ रहे थे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फरीदा अस्पताल जाते हुए रास्ते में इंतकाल कर गई। हुमायूं चंद दिन अस्पताल रहने के बाद घर वापस आ गया। जो घर पहले खुशियों का गहवारा हुआ करता था, अब वहाँ उदासी डेरे डाले बैठी थी। दुआ को उसकी नानो अपने साथ ले गई, क्योंकि हुमायूं की वालिदा अकेले छोटी बच्ची को नहीं संभाल सकती थी। हुमायूं की बहन भी हादसे की इत्तला मिलते ही पाकिस्तान आ गई। अब दोबारा अमेरिका जाने से पहले वो हुमायूं का घर बसाना चाहती थी। इस सिलसिले में फौजिया ने काफ़ी लोगों से कहा। एक दोस्त के तवस्सुत से इरम के रिश्ते का पता चला। फौजिया अपनी वालिदा और दोस्त के साथ जाकर इरम को देख आई और इरम के घर वालों को अपने घर आने की दावत भी दे दी। इरम के घर वाले आए, हुमायूं को पसंद कर लिया गया और यूं 1 माह में इरम की हुमायूं के साथ शादी हो गई। जब इरम की शादी को 2 माह हो गए तो हुमायूं की वालिदा ने अपने बेटे से कहा कि वो बच्ची को घर ले आए, लेकिन इरम बच्ची को घर लाने पर राज़ी नहीं थी। उसने हुमायूं से कहा कि बच्ची को वहीं रहने दें, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब ले आएंगे। इरम ने हुमायूं को राज़ी करके ही दम लिया था। कुछ दिन गुजरे थे जब हुमायूं की वालिदा नुसरत बेगम ने दोबारा बच्ची को घर लाने की बात की। इरम को ये बात सख्त नागवार गुजरी थी। इस बात पर इरम और नुसरत बेगम में तल्ख कलामी हुई थी। उसी बात पर इरम ने सास से बैर बांध लिया था। आए दिन दोनों में दुआ को लेकर झगड़ा हो जाता। नुसरत बेगम अपनी पोती को घर लाना चाहती, लेकिन इरम को अपने
اور ہمایوں کے درمیان کسی تیسرے کی شراکت گوارا نہیں تھی۔ کل اچانک دعا کے ماموں کی فون کال آئی تھی، جس میں انہوں نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ آ کر اپنی بچی واپس لے جائے، کیونکہ ان کی والدہ خود بیمار رہتی ہیں، اس لیے بچی کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر سکتی اور ممانعہ دعا کو ناپسند کرتی ہیں۔ اور آج ہمایوں دعا کو لینے لاہور چلا گیا۔ تب سے ارم کے دل کو پتنگے لگے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی ہمایوں دعا کو لے کر گھر آئے، اس طرح سے وہ بھی ہمایوں کی محبت کی حصے دار بن جائے گی اور اس کے بچوں کو اپنی ہر چیز دعا کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گی، اور یہ سب ارم نہیں چاہتی۔ کچھ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، جیسے آج ارم کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر ارم نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہمایوں بچی کا ہاتھ پکڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ارم کا خون کھول گیا۔ اب یہ نحوست بھی ہمارے ساتھ رہے گی، پہلے ہی بڑھیا جان کو آئی ہوئی ہے، ارم نے اپنے دل میں کہا، اور اوپری دل سے مسکراتے ہوئے بچی سے ملنے لگی۔ حمزہ اور شیزا اپنی بڑی بہن سے ملو، ہمایوں نے دونوں بچوں سے کہا۔ شیزا نے منہ بناتے ہوئے دعا سے ہاتھ ملایا اور کمرے میں چلی گئی۔ اب بھی بچی ہے، آہستہ آہستہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی، ارم نے جلدی سے کہا۔ نصرت بیگم نے دعا کو ساتھ لپٹا کر ڈھیر سارا پیار کیا۔ شکر ہے میری پوتی اپنے گھر آئی۔ ڈرامے کرنا تو کوئی اس بڑھیا سے سیکھے۔ ارم کو دادی پوتی کا پیار ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ کھلستی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ نصرت بیگم نے 2 دن میں ہی ارم کے رویوں کو جانچ لیا تھا، اس لیے وہ دعا کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ 4 دن میں ہی ارم نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب ہمایوں کو دعا کے ساتھ پیار کرتی دیکھتی جل بھن جاتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دعا کو کہیں غائب کر دے۔ ایسے ہی لڑتے جھگڑتے سال گزر گیا۔ ارم کا رویہ دعا کے ساتھ مزید خراب ہوتا گیا۔ دعا کو لے کر ساس بہو کے درمیان آئے دن جنگ چھڑ جاتی۔ نصرت بیگم ارم کو سمجھاتی کہ یہ بھی تمہاری بیٹی شیزا کی طرح ہے، جس طرح اپنی بیٹی کا خیال رکھتی ویسے ہی اس کا بھی رکھا کرو۔ لیکن ارم نے اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اسے دعا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ہمایوں کو بچی سے بدظن کرنے کے لیے ارم نے دعا پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ نصرت بیگم بچی کی ڈال بن جاتی۔ پھر ارم نے دادی پوتی کو ہمایوں کی نظروں میں ذلیل کرنے کا سوچا اور پلان بنایا۔ ارم نے اپنا کلچ نصرت کے کمرے میں خود چھپا دیا تھا اور ہمایوں کے آنے پر واویلا ڈالا کہ نصرت بیگم نے بچی کو چوری کرنے پر لگا دیا ہے۔ آج یہ میرا پرس چرا کر دادی کے کمرے میں لے گئی، جسے آپ کی والدہ نے چھپا لیا۔ نصرت بیگم نے کہا کہ وہ ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتی، پرس ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ارم ہمایوں کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور جہاں پرس رکھا تھا خود ہی نکال کر لے آئی۔ کلچ ماں کے کمرے میں دیکھ کر ہمایوں حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گیا تھا۔ نصرت بیگم چور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جگہ چور سی بن گئی۔
وہ خود نہیں جانتی تھیں کہ کلچ ان کے روم میں کیسے آیا۔ ہمایوں نے ماں کا اعتبار کرنے کے بجائے بیوی کے جھوٹ پر اعتبار کر لیا تھا۔ یہاں سے ہی ارم کو شہ مل گئی تھی۔ ایک دن ارم نے دعا کو مارا تو نصرت بیگم پوتی کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔ ارم نے جان بوجھ کر ساس کو بھی پیٹ ڈالا۔ نصرت بیگم نے بھی امر کے بال پکڑ لیے۔ جب ہمایوں آیا تو ارم کے بال نصرت کے ہاتھ میں تھے۔ ارم رو کر سچی ہو گئی اور ماں دوبارہ جھوٹی بن گئی۔ ارم نے شوہر کو اچھی طرح قابو کر لیا تھا۔ اب جو ارم شوہر کو دکھاتی ہمایوں وہ ہی دیکھتا۔ ارم نے ہمایوں کو پسند کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمایوں نے ماں اور دعا سے بات چیت بند کر دی۔ ارم نے ایک دن آئل واش روم میں گرا دیا۔ جب ساس نہانے کے لیے واش روم جائے تو گر جائے۔ جو ارم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ نصرت بیگم جب واش روم گئی، آئل پر ان کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ ان کا سر دیوار کے ساتھ جا کر لگا۔ ان کی آہ بکاہ سن کر بھی ارم نے سنی کر دی۔ ارم آرام سے کام کرتی رہی۔ جب ساس آوازیں دے دے کر چپ ہو گئیں تب وہ اپنی مرضی سے آئی۔ ہمایوں کو رو کر کال کی۔ اس کے آنے تک نصرت بیگم آخری سانسوں پر تھیں۔ ارم نے بس پانی ہی پلایا تھا، لیکن وہ صرف پانی نہیں تھا۔ اسپتال جاتے ہوئے وہ انتقال کر گئیں۔ ساس کے مرنے کے بعد ارم نے دعا پر ہر طرح کے ظلم کیے۔ دعا کے میٹرک کرتے ہی ارم نے دعا کی شادی کر دی۔ وقت گزرتا رہا۔ آج ارم ساس کے رتبے پر فائز ہو چکی تھی۔ اسے لگتا کہ بہو کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ اس نے حمزہ کو بتایا تو اس نے کہا، کم آن ماما، اب تو بس کر دیں۔ جب دادو زندہ تھیں آپ پاپا کو ان کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھیں۔ اب اپنے ہاتھوں سے میری شادی کر کے اب مجھے میری ہی بیوی کے خلاف کرنا چاہتی ہیں۔ حمزہ نے کہا، نہیں میرے بیٹے، میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں۔ ارم نے کہا، کون سا سچ بتانا چاہتی ہے؟ دعا آپی کو آپ کتنا تنگ کرتی رہی ہیں، یا یہ بتانا ہے کہ دادو کو مارنے کے لیے واش روم میں آئل آپ نے ڈالا تھا؟ آپ ساری زندگی ہمیں دادو کے خلاف کرتی رہیں، انہیں جھوٹا بناتی رہیں۔ اب بس کر دے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حمزہ نے ماں کے آگے غصے سے ہاتھ جوڑے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے میں کھڑا ہمایوں پورے قد سے زمین پر آ گرا تھا۔ میں نے بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو ذلیل کیا، اپنی جنت میں نے خود کھو دی۔ ہمایوں نے آخری ہچکی لی۔ ارم نے گرے ہوئے ہمایوں کو دیکھ کر چیخ ماری۔ آج ہمایوں کو مرے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ حمزہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ شیزہ شادی کے بعد امریکہ چلی گئی۔ ارم اکیلی رہ گئی۔ جاتے ہوئے حمزہ نے کہا تھا، آپ وہ ہی کاٹیں گی جو آپ نے ساری زندگی بویا تھا۔